اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خالق کائنات نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے تانوں ساریاں امتاں وچوں بہتر امت بنایا. مل کے آپ کو سبحان اللہ.
خالق کائنات نے 1,24,000 کم و بیش نبی اس کائنات کے اندر بھیجے. ہر نبی نو امت بھی عطا فرمائی اور سارے نبیاں دا ذکر اور زندگی اور تعریف لوہے محفوظ تے کر چھڑیا. ہر نبی دا ذکر بھی اس دی امت دا ذکر بھی لوہے محفوظ دے اتے تحریر کر چھڑیا. خالق کائنات نے جدو نبیاں دے اس تاجدار نو اس کائنات دے اندر بھیجیا اور نال ہی امت بھی عطا فرمائی. محبوب نے جدو لوہے محفوظ تے انبیاء دا ذکر پڑھیا انہاں دیا امتاں دا ذکر پڑھیا. حضور علیہ السلام نو ایک امت نظر آئی. محبوب دیکھتے رہے یا اللہ امت کی دی، فرمایا میرے حبیب دی. فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ یا رسول اللہ کہ جتنیاں بھی امتاں پیدا کی دیاں نے، جتنے بھی میں انسان بنائے نے، انہاں سارے انساناں وچوں ساریاں امتاں وچوں اگر کسی دی امت نو سردار بنایا تے امت مصطفیٰ نو بنایا. محبوب نے کہا کہ یا اللہ اس امت دی ڈیوٹی کی ہوئے گی، تو خالق نے اس کا جواب بھی قرآن بھی دیتا. فرمایا کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس امت دی ڈیوٹی ہوئے گی کہ لوکاں نو برائی تو منع کرے گی، اچھائی دا حکم جاری کرے گی. پھر فرمایا کہ وتؤمنون باللہ، اور اے ہوئی لوگ ایمان والے نے، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. خالق نے فرمایا کہ کاش کہ اہل بیت اہل کتاب بھی ایمان والے ہوندے. پھر فرمایا کہ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اہل کتاب وچوں کچھ لوگ مومن گزرے کچھ کافر گزرے سن. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اس امت محمدیہ دا ذکر پڑھیا، پھر آپ نے لوح محفوظ تے تحریر پڑھتے رہے. بہت ساری امتاں دا مطالعہ اپنے کیتا، لیکن حضور علیہ السلام اس نتیجے تے پہنچے کہ خالق نے جنیاں بھی امتاں بنائیاں نے، انہاں تمام امتاں تو افضل امت مصطفیٰ ہے. اور کیوں افضل ہے؟ کہ نیکی دا حکم جاری کر دیے اور برائی تو منع کر دیے. اور خالق کائنات سانو اے عملی زندگی عطا فرمائے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اپنی امت دا مطالعہ فرمایا. خالق نے کیا کہ یا اللہ مینوں اس امت دے بارے آگاہ کر. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ پیارے مینوں قسم ہے اس کی بریائی دی، مینوں قسم ہے اپنے رب ذوالجلال ہون دی، کوئی بھی نبی اور کوئی امتی اس وقت تک جنت دے اندر نہیں جائے گا جنت دے اندر جب تک مصطفیٰ دی امت قدم نہ رکھے گی. کوئی نبی کوئی امتی اوروں تک جنت دے اندر نہیں جائے گا جب تک مصطفیٰ دی امت جنت دے اندر قدم نہ رکھ لے گی. اور پھر اسی مقام تے خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے بھی کیا پیغام دیتا. فرمایا کہ لوگوں مینوں قسم اس رب ذوالجلال دی جس کے قبضے دے اندر فاطمہ الزہرا دی جان ہے.
فرمایا کہ ادو تک کس جڑا بندہ اس دنیا دے اندر میرے نبی دی آل نال پیار کرے انہوں ادو تک میں جنت وچ قدم نہیں رکھاں گی، جنت دا ٹکٹ نہ دوا دیاں گے۔ آل رسول نال پیار کرن والا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے پیغام دے دیتا کہ میں ادو تک جنت دے اندر قدم نہیں رکھاں گی جب تک آل رسول نال پیار کرن والا میرے نال جنت وچ نہ چلا جائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس امت کا مطالعہ فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام دی قوم تے زبور نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قوم تے انجیل نازل ہوئی، کم و بیش دیگر انبیاء اور نبی اور پیغمبرات صحیفے نازل ہوئے۔ حضور نے تاریخ ساری امتاں دا مطالعہ کیتا، آپ دی توجہ اس طرف گئی، زبور والیاں دا بھی مطالعہ کیتا، لیکن دنیا دے اندر کوئی زبور دا حافظ نظر نہیں آیا۔ پھر آپ نے تورات والیاں دا مطالعہ کیتا، لیکن تورات دا بھی دنیا دے اندر کوئی حافظ نظر نہیں آیا۔ پھر آپ نے انجیل والیاں دا بھی مطالعہ کیتا، لیکن دنیا دے اندر انجیل دا بھی کوئی حافظ نظر نہیں آیا۔ جدو خالق کائنات دے محبوب نے اپنے رب والے تکیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ پیارے اے اعزاز صرف تیری امت نو ملیا وے کہ دنیا دے اندر ایک گھر چھڑ کے دوجے گھر وچوں حافظ قرآن نظر آوے گا۔ اور کیا پھر اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ انا انزلناہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ فرمایا کہ پیارے اگر اعزاز بخشی ہے تو صرف امت مصطفیٰ نو ہی بخشیا ہوا ہے۔ اور شان دیکھو حضور دی، حضور نے فرمایا نہیں قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہون گے انہاں دے سراں تے کلے ہون گے، سونا لباس ہوے گا، سونی دستار ہوے گی، انہاں دے چہرے چمک دے ہون گے جویں چودھویں دا چند طلوع ہو رہا ہوے۔ انبیاء کرام پوچھیں گے کہ مولا کون لوگ نے؟ رب فرمائے گا کہ امت مصطفیٰ دے حافظ قرآن نے جنہاں نے سینے دے اندر قرآن کو محفوظ کر لیا۔ یہ انہاں دے والدین نے جنہاں نو اج تاج پہنایا جا رہا ہے۔ اور توجہ طلب سوال ہے کہ یارو حافظ قرآن دا یہ مقام ہے، او دے والدین نو قیامت والے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جی دی روشنی چاند و سورت تو بھی زیادہ ہوئے گی۔ اگر حافظ قرآن دا اے مقام ہے تو جڑا صاحب قرآن مصطفیٰ دے والدین دا کی مقام ہوئے گا؟ حافظ قرآن اس دا اے مقام ہے، تاج تا ہوئے گا کہ جڑا صاحب قرآن ہے جی دا نام محمد مصطفیٰ ہے، او دے والدین دی کی شان ہوئے گی۔ روز محشر جدو اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی حضور دے والدین آن گے، انہاں دا کیا مقام ہوئے گا؟ آؤ ایک حدیث رسول میں پیش کراں۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت دے بارے فرمایا، اور حدیث رسول حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو آپ نے سنیا۔ ایک دن آپ سرکار جنتی لوگاں دا تذکرہ کر رہے سن۔ حضور دی خدمت دے اندر ایک مائی آئی، ضعیف العمر مائی سی، سوٹے دے سہارے نال کھڑی ہوگی سامنے آ کے تے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت والے دن میں جنت بھی جاواں گی؟ حضور نے فرمایا کہ تو تے جنت وچ نہیں جا سکتی۔ مائی رون لگ پئی کہ ساری زندگی میں اس مولا نو یاد کرتی رہی، ساری رات نمازاں پڑھتی رہی،
روزے رکھتی رہی, مال وچوں زکات دیندی رہی, چھوٹے وڈے دا ادب و احترام کرتی رہی, اور جنوں سرکار کہہ دین کہ تو جنت وچ نہیں جا سکدا, اور یقیناً وہ جنت وچ نہیں جا سکدا, مائی رون لگ پئی. حضور مسکرائے, فرمان لگے کہ ماں فکر نہ کر, جنت بھی تو ضرور جاویں گی, لیکن جدو جنت بھی جائیں گی اللہ تعالیٰ تینوں جوانی عطا فرما دے گا. حضور نے فرمایا کہ بڈھا بندہ تے بڈھی مائی جنت وچ نہیں جائے گی. عرض کی تھی حضور کون جائے گا؟ فرمایا کہ اللہ کریم 20 سال تو لے کے 23 سال تک جوانی عطا فرمائے گا, ہر ایک نو جوان کر دے گا, پھر وہ بندہ جنت بھی جائے گا. مائی خوش ہو گئی, حضور دے قدماں تے سر رکھیا, کہن لگی کہ کرما والے تیری شان تو میں قربان جاواں, میں تے فکر مند ہو گئی کہ پتہ نہیں بڑا بندہ جنت وچ کیوں نہیں جائے گا. حضور نے فرمایا کہ رب نے جنت وچ بڑھا رہن دینا ہی کوئی نہیں, سارے نو جوانی عطا کر دینی ہے. تو میں عرض کر رہی سی کہ نبی کریم علیہ السلام آپ نے جنتی لوگوں کا ذکر کردیاں جامعہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سنو, اس امت دی شان سنو جی دے اسی غلام ہاں. حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن جنتی لوگاں دیاں 120 صفحہ ہون گیاں کل. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت 20 و100 صف 80 منها من هذه الامه و40 من سائرتی الا هذا. آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن 1,24,000 پیغمبر, انہاں دیاں قوماں, میری امت, میں موجود ہوواں. حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن 1,24,000 پیغمبراں دیاں قوماں, انہاں دیاں امتاں. سرکار نے فرمایا کہ ساریاں کل صفاں 120 صفحہ ہون گیاں. پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت انیاں وسیع امتاں نے, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اینیاں قوماں, اینے نبی, اینیاں امتاں, تے ساریاں صفحہ 120 ہون گیاں. حضور نے فرمایا کہ اپنی نگاہ نہ دیکھ, مصطفیٰ دی نگاہ نہ دیکھ. فرمایا کہ میری نگاہ نال دیکھو صف ایک کنی لمبی ہوئے گی, اس صف کنی لمبی ہوئے گی, میری نگاہ نال دیکھ. صحابہ نے عرض کی تھی کہ حضور ٹھیک ہے سمجھ گیا. سرکار نے فرمایا کہ 120 صفحہ ہون گیاں, لیکن میں قیامت والے دن اپنا سر فخر نہ بلند کر کے کھڑا ہو کے کہاں گا, اے آدم پیغمبر تو لے کے عیسیٰ نبی تک تو آڈیاں ساریاں صفحہ 40 ہون گیاں, میری قوم دیاں صفحہ 80 ہون گیاں. حضور نے فرمایا کہ میری اکیلے قوم دیاں صفحہ 80 ہون گیاں, اور پہلی صف جڑی ملے گی امت مصطفیٰ نو ملے گی. حضرت آدم علیہ السلام بھی ہون گے, نوح علیہ السلام بھی ہون گے, موسیٰ علیہ السلام بھی ہون گے, عیسیٰ علیہ السلام بھی ہون گے, سارے نبی موجود ہون گے. لیکن میں نو فخر ہے اپنی امت دے کہ قیامت والے دن پہلی صف دے اندر امت مصطفیٰ کھڑی ہوئے گی, اور ساری قوم دا امام محمد مصطفیٰ ہی ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور علیہ السلام دی خدمت عالیہ دی اندر ایک صحابی کھڑا ہو گیا, کہنے لگیا کہ حضور میں نو اپنی امت دی کوئی گل سناؤ. اللہ دے حبیب دی بارگاہ وچ آیا اور کہنے لگا پیارے محبوب والضحیٰ دے چہرے والے, واللیل دیاں پیاریاں پیاریاں زلفاں والے, والفجر دی پیاری پیشانی والے, یاسین تے طہٰ دے پیارے پیارے دنداں والے, وما ینطق الہویٰ دی پیاری زبان والے, ما زاغ البصر دے پیارے سرمے والے, علم نشرہ دے پیارے سینے والے, والعصر دے پیارے زمانے والے, ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے, لعمرو دی پیاری جان والے, وجہ اللہ دے
नूरानी चेहरे वाले, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। کہ پیارے محبوب اپنی امت دی کوئی گل سناؤ۔ حضور نے 3 گلاں سنائیاں، فرمایا کہ لوگو اللہ تعالیٰ نے میری امت نو 3 اعزاز بخشے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیڑے کیڑے اعزاز؟ فرمایا قیامت والے دن پہلی صف دے اندر امت مصطفیٰ کھڑی ہوئے گی، اور پھر حضور نے فرمایا کہ سنو لوگو اے پوری زمین امت مصطفیٰ واسطے مسجد بنا دیتی گئی ہے۔ یہ بخاری شریف دی حدیث پاک ہے کہ پوری مسجد میری امت واسطے مسجد بنا دیتی، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جتھے بھی میرا غلام کھڑا ہو کے رب دی بندگی کرے گا رب اتھوں ہی قبول فرما لے گا۔ اور تیسرا پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت واسطے اعزاز ملے کہ میری امتی نو پانی نہ ملے، نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، کوئی ریاضت کرنی ہے، حضور نے فرمایا کہ کسے میرے امتی غلام نو پانی نہ ملے، تیمم کر کے مٹی تے تیمم کرنا او دا کام ہوئے گا، قبول کرنا میرا کام ہوئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اعزاز بھی میری امت نو ملیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زبان وچوں اس امت دا تذکرہ میں سناواں۔ آپ جدو تشریف لائے قوم والنبی بن کے آئے، آپ نے لوہے محفوظ تے تختیاں ویکھیاں، زبور دیاں تختیاں پڑھیاں، تورات دیاں پڑھیاں، انجیل دیاں پڑھیاں، ساریاں تختیاں تے انہاں دے نبی دے تذکرے، انہاں دی امتاں دے تذکرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک امت دا تذکرہ پڑھیا کہ رب انہوں بندگی دے گا، وہ 24 گھنٹے دے اندر 5 نمازاں پڑھن گے لیکن ثواب رب انہوں 50 دا عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ پھر آپ نے اس امت دا دوجا تذکرہ پڑھیا کہ جننے بھی نبی رسول پیغمبر پہلے گزرے انہاں دیا قوماں راتی برائی کر دیاں سن تے صبح انہاں دیا شکلاں تبدیل ہو جاندیاں سن، لیکن امت مصطفیٰ دی شکل تبدیل نہیں ہوئے گی۔ تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے کہ میں ایک امت دا تذکرہ پڑھیا کہ راتی برائیاں کردے سن، صبح انہاں دے بوئے تے لکھیا ہوندا سی کہ اس بندے نے فلاں برائی کیتی۔ چوتھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے کہ میں جس ویلے سارے تذکرے پڑھے اور پڑھن تو بعد میں اس نتیجے نو پہنچیا، ایک جگہ آپ کہندے نے کہ لکھیا سی کنتم خیر امت اخرجا للناس، کہ ساریاں امتاں وچوں بہتر امت ہوئے کہ جیڑا کسے نو برائی تو منع کرے اچھائی دی دعوت دے، تہاڈی میری ڈیوٹی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ مولا میں تیرا کلیم ہاں، رسول بھی ہاں، صاحب کتاب بھی ہاں، پیغمبر بھی ہاں، تیرے نال ہم کلام بھی ہوئے ہیں، میری ایک زندگی دی خواہش ہے۔ مولا نے کہا کہ موسیٰ کلیم گل کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میری زندگی دی خواہش ہے کہ جیدہ تذکرہ میں تورات دے اندر پڑھیا، جس امت دا تذکرہ میں زبور دے اندر پڑھیا، جس امت دا تذکرہ میں انجیل دے اندر پڑھیا، جس امت دا تذکرہ میں 1,24,000 پیغمبرات جیڑے صحیفے نازل ہوئے انہاں صحیفے دے اندر جنہ امتاں دا میں ذکر پڑھیا ہے، مالکہ میری زندگی دی پہلی اور آخری خواہش ہے اے امت مینوں عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو سوال کیتا نے تو رب نے موسیٰ کلیم نو کوہ طور تے سد لیا اور بلان تو بعد کہنے لگ گیا کہ موسیٰ ایک باری پھر سوال کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیتا، رب نے کہا کہ پیارے کلیم گل سن میری، تو کہنا کہ میں نے امت مل جائے، اے عام امت نہیں بلکہ اس امت دا جیڑا رہبر ہے، جیڑا اس امت دا سردار ہے،
جیڑا اس قوم دا لیڈر ہے، جو اس قوم دا رہنما ہے، آؤ دا میں تذکرہ پڑھنا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ پیارے اے موسیٰ کلیم، وہ عام نبی نہیں بلکہ جی میں ساری خدائی دا رب ہاں، ان جو ساری خدائی باتیں رحمت للعالمین بن کے آیا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا امت عطا کر، دجی التجا دجی دعا عرض پہ کر دینے موسیٰ کریم ساری کائنات دے خالق اور مالک، میرا دجا سوال ہے وے اگر امت میں نو نہیں دے سکدا قیامت والے دن نبی دا غلام بنا کے اٹھا دیویں کہ مولا ہے کائنات اگر میری آرزو پوری نہیں ہو سکتی تو پھر یہ آرزو تے پوری ہو سکتی ہے کہ مینوں بھی مصطفیٰ دی غلامی عطا فرما۔ اس مالک دا کنا احسان ہے میرے تیر تواڈے تے کہ جدے لئی 1,24,000 پیغمبر دعاواں کردے چلے گئے۔ موسیٰ کلیم کوئی عام ہستی سی؟ موسیٰ علیہ السلام کوئی عام رسول سن؟ آپ ڈائریکٹ اللہ کریم نال ہم کلام ہوندے سن، لیکن موسیٰ علیہ السلام نو بھی فخر کرنا پہ گیا کہ مولا اے امت عطا فرما دے۔ خالق نے فرمایا کہ تلک امت احمد، اے موسیٰ کلیم اے امت نہیں مل سکتی، اے امت میرے احمد مجتبیٰ دی امت ہے۔ اللہ دا شکر ادا کریا کرو، اللہ تعالیٰ نے تو اس نبی دا غلام بنایا۔ اس نبی لئے 1,24,000 پیغمبر بھی دعاواں کردے چلے گئے اور اپنے خالق کو اپنے گناہاں دی معافی منگو۔ وہ بے نیاز ساڑھے تو ناراض ہے، کس وجہ تو ناراض ہے؟ اس احکم الحاکمین دی بارگاہ دے اندر سوال کرو مولا سانو پتہ ہے کہ اسی تینوں نہیں منا سکتے، مولا یہ زن سانو علم ہے اسی تیری بارگاہ وچوں نہیں منگ سکتے، نہیں منگنا سانو آندا، مولا سانو گھرانہ بطول دا صدقہ سانو معافی عطا فرما دے۔ گھرانہ سیدنا امام حسنین کریم ہند صدقہ مولا پوری امت دے حال تے رحم اور کرم فرما دے۔ اور ضرورت ہے اپنی اصلاح کرو، اپنے گھران دے اندر پنجگانہ نماز پڑھیا کرو، قرآن کریم دی تلاوت نو معمول بنا لو، حضور تے درود پڑھو، آقا تے سلام پڑھو۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے انسان جدو بیماری دے اندر بے بس ہو جائے پھر انسان کے اندر مولا معاف کر دے، اس وقت دے آن تو پہلے معافی منگو۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تیری ذات رحمان ہے، تیری ذات کریم ہے، مولا تو سانو معاف فرما دے۔ سانو اپنے گھراں دے اندر رہ کے اپنی بیٹی، اپنی بیٹے، اپنی بیویاں، ماں باپ، والدین ساڑھے سب دے اتے لازم اور ملزوم ہے کہ اسی اپنے اللہ کو معافی منگیے اور خداوند کریم نو راضی کر کے اس بیماری تو نجات حاصل کریے۔ وآخر